فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور شاید کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اس موضوع سے متعلق ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات نہ ہوتے ہوں۔ ہر شخص اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور ایک انسانی نیچر بھی ہے کہ جو چیز عجیب و غریب ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، یا جس کے بارے میں انسان کے ذہن میں تجسس ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات اس کے بارے میں اٹھا کرتے ہیں، اور ایسی چیز کہ ہمارے آس پاس ہونا اس کا ممکن ہو لیکن ہمارا دیکھنا ضروری نہ ہو، ہم جسے دیکھ نہ سکے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک عجیب مخلوق، میری مراد جنات سے ہے۔ جن کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ جنات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم آپ کو صرف جنرل معلومات نہیں دیتے، بلکہ جو بھی ہمارا موضوع ہوتا ہے، جیسا کہ آج جنات کے بارے میں، اس سے متعلق احکام شرعیہ کیا ہیں، ایک مسلمان کو اس شے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس مخلوق کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اسے عقائد کے باب میں علماء نے نقل فرمایا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں جو عقائد بیان فرمائے ہیں، اسی میں جنات سے متعلق عقائد کو بھی بیان کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایک اندیکھی مخلوق ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کے ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں، تو بعض اوقات پرانی کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں، کسی کا کوئی مسکنسیپشن ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، جنات سے متعلق دنیا بھر میں مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کفار بھی جنات کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، وہ کچھ مختلف ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہوگا کہ جن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہے، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا بوڑھا، ہر ایک اس کے متعلق جاننا چاہتا ہے، سوچتا ہے، بعض اوقات بعضوں کو واسطہ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس سلسلے میں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے میں انشاءاللہ اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھوں گا، اور جو عقائد یہاں پر بیان کیے گئے اگر میرے ذہن میں اس سے متعلق کوئی غلط عقیدہ تھا تو اپنی درستی کروں گا، اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ دوران سلسلہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا، بلکہ ہمتاً گوش ہو کر تمام کام کاج چھوڑ کر اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہو سکے تو اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ رکھیے، اور قید العلم بالکتابہ پر عمل کرتے ہوئے آپ اہم نکات کو، اہم باتوں کو لکھتے بھی رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو لکھا جائے گا وہ آپ کے کام آئے گا، پڑھا بھی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل کہوں گا، سرکار کا تذکرہ ہوا تو درود پاک پڑھوں گا، صحابہ کے ذکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کروں گا۔ جتنی نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی
ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضور سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور ایک بڑا ہی بنیادی سا سوال ہے جب بھی ہم جنات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ آخر یہ کیا ہیں، یہ کس طرح سے پیدا کیے گئے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، جی، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ جنات بھی ہیں۔ جی، فرق یہ ہے کہ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جی۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگ سے پیدائش کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ حجر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، تو یہاں پر بھی آگ سے جنات کے پیدا کرنے کا ذکر ان کی کیا پیدائش گیا۔ آگ سے ہے، ان کی پیدائش جیسے انسان آگ کی سے، پیدائش مٹی سے، انسان کی مٹی سے، فرشتوں کی نور سے، ٹھیک ہے، اور جنات کی آگ سے پیدائش ہوئی۔ اور یہ یعنی ایسی مخلوق ہے کہ جو مختلف شکلیں، مختلف روپ دھار سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک شکل ضروری نہیں؟ ہاں، ان کی کوئی ایک تو حیت تو ہے جس حیت پہ یہ پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ مختلف شکل و صورتوں میں چاہیں تو اپنے آپ کو متشکل کر سکتے ہیں، مثلا کتے کی شکل میں، سانپ کی، بلی کی، اس طرح مختلف موذی جانوروں کی شکلیں یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا جو حقیقی حیت ہے وہ حیت ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں بھی ہیں کہ جنات کی شکل و صورت اتنی بھیانک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی انسان جنات کی شکل دیکھ لے تو کھانا پینا وہ چھوڑ دے گا، اور اس کی زندگی جو ہے نا ایک مشکل ترین ہو جائے گی۔ ویسے ایک بات ہے حضور، تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، یہاں بھی جو کھڑے ہوئے ہیں نا، اگر پوچھا جائے کہ بھائی جن دیکھنے کی خواہش ہے یا نہیں، تو شاید یہ ضرور کہیں گے ہاں یار دیکھیں، خواہش اپنی جگہ، لیکن کبھی جن نظر آ گیا نا تو اس دن پھر یہ بھاگیں گے، وہ آخری دن ہوگا خواہش کا۔ بہت سارے ایسے ہیں جنات کے بارے میں یوں سمجھیں جیسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا عوام کے ساتھ کہ وہ جنات کا رات کے وقت تذکرہ کر رہے ہیں سونے سے پہلے، جنات کے ادھر ادھر کے واقعہ سنتے سناتے جا رہے ہیں، تو بس اوقات رات اپنے گھر میں ہی ہیں، اب ڈر لگ رہا ہے کہیں جن نہ آ جائے، جن نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے یعنی ہماری نگاہوں سے ان کو پوشیدہ کیا ہے، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا شیطان بھی اسی مخلوق سے ہے؟ بالکل، قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ سب نے سجدہ کیا، ٹھیک، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 15ویں پارے میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنات میں سے تھا، سرکش شیاطین میں سے تھا، اور اس نے اللہ اپنے رب کے فرمان کی نافرمانی کی، تو یہ شیطان بھی جنات ہی میں سے ہے اس کا تعلق۔ تو اب یہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت ہی پیارا یہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایسی مخلوق کی طرف سے ڈر لاحق ہو کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ تمہیں دیکھ رہی ہو، جی، تو تم ایسی ذات سے مدد طلب کرو کہ جو ان کو دیکھ رہی ہو اور وہ مخلوق اس ذات کو نہ دیکھ پائے، صحیح، ایسی ذات سے مدد طلب کرو، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ چلیں جی، نسخہ بھی مل گیا، تو یہ ہے جنات سے بچنے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے مزہ بڑا آتا ہے حضور، آپ نے رات کا تذکرہ کیا، کبھی جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کہانیاں چھڑتی ہیں جنات کی
تو بڑی دیر تک لگے رہتے ہیں، لیکن اچانک سارے چلے جائیں اور ایک باقی بچ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت پر؟ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جنات کا سب سے بڑا سرگنا شیطان ہے. جب اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے قرآن و احادیث میں، تو اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن سے ہم تعوذ کا حکم دیا گیا. جیسے استنجا خانہ جانے کی دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو چونکہ ایسے مقام پہ جو استنجا خانے، ایسے حمام، ایسے مقامات پہ ناپاکی کی جگہوں پر یہ شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا یہ سوال بھی تھا کہ آپ نے پہلی بات بیان کی کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ مختلف شکلیں اور روپ دھار لیتے ہیں. تو ان کے مقامات کیا ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اور اسی ضمن میں اگر یہ بھی بیان ہو جائے تو کیا ان کے بھی باقاعدہ گھر بنے ہوتے ہیں یا کیا سلسلہ ہوتا ہے ان کی رہائش کا؟ دیکھیں، اس میں جنات، اچھے جنات مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. استنجا خانوں میں یہ برے جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین جن کو کہا جاتا ہے. جنات کی 2 قسمیں، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے، اور برے لوگ برے بھی ہوتے یعنی ہیں. سارے جن برے نہیں ہوتے، سارے جن برے نہیں سب سے نہیں ڈرنا چاہیے. جن ایک مخلوق تو ایسی ہے جو جس کی باتیں سن کے ڈر تو لگتا ہے. بھئی یوں سمجھ لیں کہ ان کے اندر جو ہوتے ہیں نا، وہ سرکش اور ستانے والے، تنگ کرنے والے افراد زیادہ ہیں. شریر. جس طرح ہمارے یہاں پر انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو شریر قسم کے ہوتے ہیں، ستانا ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ جنات کا وہ طبقہ ہے جو شریر ہوتا ہے، اس کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ستاتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، اور یہ جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، بیابانوں میں بھی ہوتے ہیں، صحراؤں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گندگی کی جگہوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، ہواؤں میں بھی ہوتے ہیں، گندگی کی جگہوں پہ یہ جو برے زیادہ جنات پائے ہوتے ہیں. بھوت، چڑیل اور اس طرح کے ملتے جلتے نام بھی بڑے مشہور ہیں، اور ہر لفظ کے بارے میں جو ہے ڈائن کا لفظ بھی مشہور ہے. اسی طرح اور بھی معاشرے کے اندر ہم سنتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں. تو ان کا کیا کنیکشن ہے جنات کے ساتھ؟ کیا یہ انہی کی اقسام ہیں، اور کیا واقعی چڑیل کا وجود ہے، اور یہ بھوت کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب آپ نے چڑیل کہا، ڈائن کہا، بھوت کہا، اسی طرح ایک سرکٹا بھی ہوتا ہے عوامی اصطلاح میں، سرکٹا. بالکل. اسی طرح چھلاوا، مختلف قسم کے یہ نام ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نیا کریکٹر مشہور ہوتا ہی رہتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جنات کے بارے میں جیسے کہا گیا نا کہ یہ مختلف روپ دھار سکتے ہیں. جی. تو ان میں کے جو شریر جنات ہوتے ہیں، جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، تو شیاطین میں جس طرح مرد ہوتے ہیں ایسی ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں. جیسے انسانوں میں مرد، عورت، نر، مادہ کا ایک وجود ہے، اسی طریقے سے شیاطین میں بھی نر و مادہ کا وجود ہے. ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے، سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں. تو ان میں جو شریر جن ہوتے ہیں ان کو بھوت کہا جاتا ہے. ان میں جو شریر جنیاں ہوتی ہیں ان کو چڑیل، ڈائن، مختلف قسم جن کے کی مؤنث، جن کی جو مؤنث ہے، اب اس کو چڑیل کہہ لیں، ڈائن کہہ لیں، یا کچھ بھی اس کے نام رکھ دیں، تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ مختلف روپ ہیں. جیسے انسانوں میں مختلف چہرے والے، مختلف کردار والے لوگوں کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں، جنات میں تو اسی طرح جنات میں بھی. پری بھی کیا اسی سے متعلق ہے؟ جنات کا بھی میں ایک تصور ہے. جی جی. جنات کے اندر جو خوبصورت ہوتی ہے اس کو پری کہہ دیا جاتا ہے، اور جو ان میں انتہائی بدصورت ہو تو وہ چڑیل، ڈائن، اس طرح سے ان کو ہے. بیسیکلی جنات کی یہ جنات ہی ہیں بھائی. ان کے مختلف کردار کے اعتبار سے ان کے نام مختلف نام ہیں، اور جو معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے حضور، آپ نے کہا کہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات کا تذکرہ ملتا ہے؟ اور کیا جنات میں بھی صحابہ ہوئے؟ جنات کا وجود جو ہے نا وہ تو انسانوں سے بھی پہلے کا ہے. اچھا. اور پیدائش کے اعتبار سے ان کا وجود انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں ان کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت ہی، سورہ جن
نازل فرمائی ہے ٹھیک ہے، جس میں یعنی proof ہے جنات جن کا، ٹھیک ہے۔ تذکرہ ہوا، اور قرآن پاک میں کم و بیش 25 کے قریب مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جنات کا مختلف حوالوں سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آپ نے یہ سوال کیا کہ ان میں صحابہ بھی ہوتے ہیں، بے شک جنات کے اندر بھی صحابہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سورہ جن کا اگر ہم آغاز کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر سورہ جن میں جنات کی کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ 9 جنات کے یہ پر مشتمل ایک گروہ تھا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وادی نخلہ جو مکہ اور طائف کے مابین ایک مقام ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک جنات کے لیے انوکھا منظر تھا، یعنی یہ صحابہ کا جمع ہونا اور عبادت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو سورہ جن کا جو آغاز ہے نا، اسی میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جنات کا ایک نفر، ایک گروہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ قرآن وہ سن رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جنات کو جا کے بتایا کہ ہم نے ایک عجیب ایک قرآن سنا ہے کہ جس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب بیان فرمایا، اور اگلے پچھلے واقعات جو ہیں قرآن پاک کا جو وصف ہے وہ ان کو ایک یہ آگے کی ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ تو اب انہوں نے یہ 9 افراد تھے، انہوں نے اپنی قوم کو جا کے بیان کیا، تو صحابہ کرام اور ایک تعداد ان میں سے مسلمان بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے حق پر انہوں نے اسلام بھی قبول فرمایا۔ اور چونکہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہا تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ انسانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جنات میں بھی ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک وادی سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ مرا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خود بخود یہ بات آئی کہ میں اس سانپ کو گڑا کھودوں اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا تو ایک غیب سے آواز آئی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ ایک مرد صالح ہیں، اس طرح کی ایک آواز آئی۔ اس پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں، اور یہ بھی ایک جن تھا، اور اس کا نام سرق، اس جو جن سانپ تھا انتقال کر چکا تھا وہ ایک جن تھا، اور سانپ کی شکل صورت اختیار کر کے اس کا انتقال ہوا، اور کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جنات میں سے اب صرف ہم 2 ہی باقی رہ گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے سرق، تو اس وادی میں مرے گا اور تجھے میری امت کا نیک صالح آدمی دفنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قدرتی طور پہ ان کے دل میں ایک سانپ کو دفنانے کا خیال آیا، ورنہ سانپ یا اور دیگر جانور مر جاتے ہیں، کوئی دفنانے کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن اس فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، فضیلت کو بھی ظاہر ہونا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سانپ کو دفنایا، اور وہ سانپ سرق اس سانپ کا نام تھا، اور وہ صحابی تھا ماشاءاللہ۔ اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ 10 سال کے بعد یہ واقعہ درپیش ہوا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دی۔ بے شک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا بات ہے، چپے چپے کا علم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے گزشتہ واقعات کو بھی جانتے ہیں، اور جو فیوچر میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی بھی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی شامل کریں، ان کی کالز کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جنات کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام عبد الحسین اطاری ہے، میں فیضان مدینہ وہ سردار خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے نہیں؟ چلیں سوال آ ہی گیا حضور، ایک تو اس کا جواب بھی دے دیجئے
کیا انسان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جو تھا میرے پاس رائٹنگ میں تھا موجود، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو کال آ ہی گئی ہے۔ یہ جو سواری آتی ہے اس کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان دونوں کا اگر جواب ہو جائے۔ دیکھیں، یہ بس اوقات مشاہدے میں بھی یہ بات ہے، ہمارے اپنے علاقے میں بھی کوئی ایک اس طرح کا ایک عامل تھا جس میں مختلف سواریاں آتی تھیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہے؟ میرا اپنی آنکھوں دیکھا بھی مشاہدہ ہے۔ تو اکیلے واپس جانا ہے اپنے گھر، ڈریں گے تو نہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے گھر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو وہ عامل صاحب جو بھی تھے، تو وہ ان کے پاس مختلف جگہوں سے لوگ آیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ان کو کسی کے ساتھ جانا ہوا، چائے بھی دیے، ہوتا کیا ہے کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ لوگ ان کے گھر پہ آگے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صحیح، لیکن وہ عامل صاحب نماز نہیں پڑھ رہے۔ بالکل انہوں نے سگریٹ اور یہ سب چیز چل رہی ہے، نماز انہوں نے نہیں پڑھی۔ اور ایک ٹائم ان کا تھا مغرب کی نماز کے بعد، اس ٹائم پہ پھر وہ جب لوگ اچھے خاصے جمع ہو جاتے تھے تو پھر ان پہ سواری آتی تھی، خواجہ غریب نواز کی آ رہی ہے، تو کبھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے، تو کبھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سواری آ رہی ہے۔ تو دراصل اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ اولیاء یا صحابہ نیک صلحاء کی سواری نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت اس کی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، بالکل انکار کر دیں۔ یعنی یہ اولیاء یا نیک لوگ آتے ہیں، فلاں بزرگ کی سواری آ گئی، اب غوث پاک کی سواری آ گئی، یہ سب سواریوں کا یہ تصور غلط ہے، سب غلط ہے کہ اولیاء آتے ہوں، نیک لوگ آتے ہوں، صحابہ آتے ہوں۔ اور ہاں یہ ہے کہ بسا اوقات اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈھونگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک، جیسے مختلف شعبے کرنے دکھانے والے والے ہوتے لوگ ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں، مختلف کام دھندے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عاملوں کا تو چونکہ مال بٹورنا، جو اس طرح کے عامل ہوتے ہیں ان کی نظر لوگوں کے جیبوں پر ہے، اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں اور ان کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ آوازیں بدل لینا، اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، یعنی اپنی کیفیت کھا لینا، کلا بازیاں کھاتے رہنا، اور یہ اس طرح کے آواز میں جیسے صاف آواز ہے، آواز ایک دم بھاری کر لینا، تو یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے، یا تو یہ ڈھونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانا اور یہ اس طرح کے کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر شیاطین، سرکش جنات، وہ ایسے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عقلوں کو گویا معاف کر کے جس طرح وہ شیاطین چلانا چاہتے ہیں، جو وہ بولنا چاہتے ہیں، اس کی زبان سے نکل رہا ہو۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہوں گا۔ آپ نے کہا ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، سائل کا سوال تھا کہ کیا انسان کے اندر آ جاتے ہیں یا اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو جس طرح چاہتے ہیں چلاتے؟ تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے کہ کیا انسان کے جسم میں سرایت کر جانا، دیکھیں کیا یہ پاسبل ہے؟ اس کی کیفیت تو نہیں پتہ ٹھیک ہے، کہ وہ اندر آ جاتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ انسان کے اندر نہیں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کی عقل کو معاف کر کے حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ جنات جو بلوانا چاہتے ہیں وہ بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اثرات والے لوگوں کا اگر مشاہدہ ہو تو وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا، وہ جنات عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہو، بغیر کسی سیڑھی کے اسے دیوار پہ جس طرح چھپکلی چڑھتی ہے اس طرح چڑھ جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے جو کام جو نارمل آدمی نہیں کر سکتا، ہاں تو یہ انسان جو ہے نا، ایسا انسان وہ مخبوط الحواس ہو چکا ہوتا ہے اور شیاطین اس پہ حاوی ہو کر مختلف چیزیں بول رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہو کہ کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یہ ڈن ہے، ٹھیک ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو عقلوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، یا پھر یہ اس طرح کے عاملین یا اس طرح کے افراد وہ ڈھونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور بسا اوقات اب اس میں ایسے لوگوں کا نظریہ کہ جو کسی بزرگ کی حاضری، جیسے عوام الناس میں ایسا ایک طبقہ ہے، حاضری بولتے ہیں، سواری بولتے ہیں، حاضری سواری، اس کے ان کو حقیقت نہیں پتہ، وہ اس کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلاں پہ غوث پاک کی سواری آئی، اب وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں غور کیجئے کہ
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یا خواجہ غریب نواز کی سواری یا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سواری کس پہ آ رہی ہے؟ ایک ایسے آدمی پہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے. اچھا، بلکہ بسا اوقات عورتوں پر بھی ان بزرگوں کی سواریاں آنا یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، سوچیں کہ اور عورت بھی ایسی جو پردہ نہیں کر رہی ہے اور جب اس کو سواری آتی ہے تو دوپٹہ بھی غائب، ایسی کنڈیشن میں اب سوال یہ ہے کیا کوئی بزرگ جو زندگی بھر عورتوں سے دور رہے، پردے کا درس دیتے رہے، حیا کا درس دیتے رہے، آج وہ کئی سو سالوں کے بعد اس بے پردہ عورت پہ یوں آئیں گے؟ تو بالکل نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے. یہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور شیاطین کا کام ہی جھوٹ بول کے دھوکہ دینا ہے، دھوکہ تماشا کرنا، تماشا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، ان کا گیم ہے یہ. اور جس طرح ایک جادوگر لوگوں کو جمع کر کے اپنا شوبدہ دکھا کے وہ ایک خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سرکش شیاطین بھی یہی کام کروا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں ایک بڑی تعداد ہوگی، ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو اور اس طرح کے کویسچن بھی ان کے ذہن میں ہوتے ہوں. بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے بھی ایسوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ شریعت کی روح سے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں اس طرح سے گمان کر لینا کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے یا بزرگ ہے، ایسا نہیں ہوتا. بزرگی کا معیار کچھ اور ہے اور یہ شعبدے دکھا کر کوئی شخص بزرگ نہیں ہوا کرتا. تو اگر ہمیں علم دین ہوگا، دیکھیں یہی علم دین کی برکت ہے کہ جس کو علم نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات واقعی متاثر ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے سمجھدار قسم کے لوگ جو بظاہر سمجھدار ہوتے ہیں ایسوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر مال بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، بعض اوقات بڑی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسوں سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی روحانی علاج چاہیے، کوئی بیماری ہے، تو ایسوں کے پاس جانے کے بجائے جو درست عاملین ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی کمی نہیں، جو درست تعویذات دیتے ہیں، دعوت اسلامی کا پورا شعبہ ہے روحانی علاج کا، تعویذات عطاریہ کا، ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت عافیت بھی رہے گی اور صحیح جگہ سے آپ کو درست علاج بھی اس کا ملتا رہے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا صحابہ بھی تھے اور صحابیت کے بارے میں آپ نے کہا، تو کیا جن بھی مکلف ہوتے ہیں اور اگر یہ مکلف ہوتے ہیں ان پر بھی شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا شرارت کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، قبضہ پا کر طرح طرح کے مسائل بھی کھڑے کرتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ان پر بھی ثواب اور گناہ ہے اور کیا ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں اس میں جنات جو ہے نا یہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں. ٹھیک. اب یہ ہے کہ ان کے احکامات کیا ہیں، ان کے لیے حلال، ان کے لیے حرام، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم. ہاں اللہ والوں کے رابطے میں جنات ہوتے ہیں اور ان کے وہ ماتحت بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے معاملات الگ ہیں، تو ہمارے الگ ہیں. یعنی ہم ان کے اصولوں کو نہیں جانتے، ان کے فروعات کیا ہیں، وہ کن کن احکام کے پابند ہیں. ہاں یہ ہے کہ توحید ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، رسالت ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، عقیدہ آخرت ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور اس طرح جو عقائد وغیرہ سے متعلق ہیں وہ ہمارے لیے ان کے لیے برابر ہیں. رہا احکامات وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اعمال کس طرح کے ہوں گے، تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہوگا. مثلا ہمارے نزدیک بنیادی بات یہ ہے، ہمارے نزدیک کوئلہ ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم گوبر، یہ ہمارے لیے شریعت نے اس کو ناپاک قرار دے دیا. ٹھیک. اسی طرح ہڈی جو ہم پھینک دیتے ہیں، اب ہم ہڈی نہیں کھاتے، لیکن جنات ان کی خوراک کیا ہے، ان کی خوراک جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، ان کی خوراک اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جو گوبر ہے وہ ان کی خوراک وغیرہ ان کے جانوروں کی خوراک میں شامل ہے. تو لیکن اس کا بھی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ہڈیاں جب اٹھاتے ہیں تو اس پہ گوشت لگ جاتا ہے. اچھا. اور جب گوبر ہوتا ہے تو ان کے ہاں اس میں اناج آ جاتا ہے، صحیح، دانے آ جاتے ہیں، یعنی اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. دکھنے میں ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن ان کے لیے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات نے آ کے شکایت بھی کی تھی. اچھا. کہ آپ انسانوں کو کہیں
کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کریں ٹھیک کہ یہ ہماری اور ہمارے چوپایوں کی خوراک ہے. تو یعنی ان میں اور ہم میں فرق ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس طرح انسان ایک مکلف ہے، یعنی اچھے کام کرے گا ثواب پائے گا، برے کام کرے گا سزا پائے گا، تو جنات کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا وہ جنت اور دوزخ کا جب ثواب و عذاب کا سلسلہ ہے تو یہ ہے کہ سرکش شیاطین جو ہے نا، ان کا جنت میں جانا، اس کے بارے میں علماء نے سوالات اٹھائے، سوالات کے بھی جوابات بھی ارشاد فرمائے، تو یہ مختلف اقوال ہیں. ایک قول ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اعراف ایک مقام ہے، جنت سے اس کا درجہ کم، ٹھیک ہے، جنت اور دوزخ کے مابین ایک جگہ ہے اعراف، تو یہ اعراف میں ہوں گے. یہ جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک، اور یہ اعراف میں جنتیوں سے باتیں بھی کریں گے اعراف والے. یعنی نیک جن جو ہوں گے، نیک جن جو ہوں گے یہ اعراف میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے سرکش جو شیاطین ہیں یا کافر ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جو نیکوکار ہوں گے تو وہ جنت اور دوزخ کے مابین ایک مقام اعراف وہاں ہوں گے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قول یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے، اور بہت ہی پیارے الفاظ امام اہل سنت کے ہیں کہ یہ جنت کے آس پاس مکانات میں رہیں گے، جنت میں سیر کو بھی آیا کریں گے. وہ مزید فرماتے ہیں سیر کرنے بھی آیا کریں گے. وہ مزید فرماتے ہیں کہ جنت تو جاگیر ہے آدم علیہ السلام کی، سبحان اللہ، اور ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی. اب ان کے علاوہ ملائکہ، ان کا جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ ملائکہ وہاں کے انتظامی امور کے لیے مقرر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو احکامات ڈیوٹیاں ہوں گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو بدلہ ملا، بدلہ انسان اور جنات ان کے لیے ہے آخرت میں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، یہ بھی جنت میں ہوں گی، لیکن ان کا جنت میں ہونا بطور جزا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ معمور ہوں گے. اسی طرح ملائکہ جہنم میں بھی عذاب دے رہے ہوں گے، تو وہ جہنم میں ہوں گے، حکم الہی کے مطابق عذاب دے رہے ہیں، لیکن ویسی تکلیف ان پہ نہیں ہوگی جیسے فرشتے نے وہ تکلیف سے تکلیف ان کے لیے جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے، ان کے لیے تکلیف ہوگی، فرشتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. تو جنت اور جہنم کے حوالے سے بھی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، جزا اور سزا کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا، اور ان کے مکلف ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے سنا. اللہ تعالی ہمیں درست عقائد اور درست علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی اہم بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم بار بار علم دین کی اہمیت سنتے ہیں، بار بار علماء کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں کہا جاتا ہے، کتب بینی کا کہا جاتا ہے. تو علم کے جہاں دیگر فوائد ہیں، فضائل ہیں، علم سے ہم اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا علم کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص علم رکھنے والا ہوتا ہے ذہنی طور پر بڑا سکون کے اندر ہوتا ہے. عوام جو ہوتی ہے بہت سارے وسوسوں کا شکار ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میری بات درست ہے یا نہیں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، عقائد کے متعلق، دیگر اشیاء کے متعلق. لیکن جو اہل علم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی علم کے نور سے اس کے ذہن کو ایسا منور فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتی ہیں، اور ذہنی طور پر بڑا پرسکون ہوتا ہے. تو یہ جتنا جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اتنا ہی وہ پرسکون زندگی گزارنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرے گا اور کامیاب بھی ہوگا. یہی مثال لے لیجئے جنات کے بارے میں، طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. ابھی مزید ہمارے پاس سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر مزید ہم اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں اگر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم رات دن سیکھنے کا موقع ہی موقع ہے. امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے، کتب، رسائل، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، بلکہ ہم تو لنگر کرتے ہیں، تو جہاں کھانے کا لنگر کرتے اس کے ساتھ بھی لنگر رسائل کرتے ہیں تاکہ کھانا بھی کھائیں اور علم بھی حاصل کریں. تو علم نور ہے،
اور وہ جلا بخشتا ہے. تو جتنا علم زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا آپ کلیئر ہوں گے، شکوک و شبہات سے آپ کی زندگی بہت واضح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑی پرسکون زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. تو آپ بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں؟ تو کہاں کریں گے، کیسے کریں گے؟ ماشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں گے. ماشاءاللہ جامعات بھی ہیں، ہمارے دارالافتاء بھی ہیں، اور مدنی قافلے بھی ہیں. تو جو قافلے میں سفر کرتے ہیں وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور جن سے بن پڑے، جن کی عمر ہے، جن کے لیے ممکن ہے. ویسے علم کی تو کوئی عمر نہیں، جنرلی جس عمر کے اندر ہم پڑھا کرتے ہیں، باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو میں ضرور مشورہ دوں گا اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیے، مدرسۃ المدینہ میں ڈالیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک کال ہے، وہ کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر اسلامی بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ عزوجل مزید بڑے ہی انٹرسٹنگ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امیر افضل دبئی سے بول رہا ہوں. جنات کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا میں نے کہ اس روئے زمین پر انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے بھیجا. تو میرا سوال یہ ہے کہ انسانی شکل میں جب جنات کے اس روئے زمین پر ان کی اصلاح کے لیے کیا نظام تھا جیسے اکرام آئے؟ یہ سوال ہے میرا. جی بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے تو جنات کے لیے کیا سلسلہ تھا. تو جنات تو آج بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ اپنے سوال کو ہم ضرور اس میں شامل کریں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دو مزید سوالات ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بھی جن کا تصور ہوتا ہے تو ایک کانسیپٹ ہے، ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جن سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور شاید اسی فائدے کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اس کو قابو کرنے کی. اور ایک ذہن ہوتا ہے کہ آئندہ کے حالات مجھے پتہ چل جائیں گے یا گزشتہ خبریں پتہ چل جائیں گی، اور بھی نیتیں ہوتی ہوں گی. لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن سے اگر دوستی ہو جائے یا جن قابو میں آ جائے یا جن سے کسی بھی طرح کا تعلق ہو جائے تو آئندہ کیا ہونے والا ہے اور سابقہ کیا ہوا یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات ہو جائیں گی. تو اسلامی نظریے سے آپ ارشاد فرمائیے، کیا جنات کو مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں؟ اسی طرح سے کیا سابقہ زمانے کی خبریں بھی وہ رکھتے ہیں؟ لیکن جنات کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک. تو جنات کو جب غیب کا علم نہیں ہے تو ان سے آئندہ کے بارے میں پوچھنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ہوگا نہیں ہوگا، یہ مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، ہوگا نہیں ہوگا، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی نہیں ہوگی، اس طرح کے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جہاں حاضریاں آئی ہوئی ہوتی ہیں جنات کی، یا بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے، میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں. تو یہ اس طرح جو اپنے موکل جن سے معلومات کی جاتی ہے کہ یہ امتحان میں پاس ہوگا نہیں ہوگا، کاروبار لگے گا نہیں لگے گا، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہوں تو کامیاب سفر رہے گا. یہ اس طرح کی XYZ جو بھی مستقبل کے حوالے سے خبریں معلوم کی جاتی ہیں، ان خبروں کا معلوم کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب ان خبروں پر یقین رکھنا، تو اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جن غیب سے نیرے جاہل ہیں، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے غیب کی چیزوں کا، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے اور اس نے جو بات بیان کی ہے وہ بالکل حق ہے، ایسا ہی ہوگا. تو جن کے علم غیب کا اعتقاد رکھنا تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی سخت بات ہے. تو اب جو لوگ جنات اور ایسے حاضریوں اور ایسے افراد کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس موکل جنات ہوتے ہیں، تو ان سے غیب کا معاملہ معلوم کرنا یہ انتہائی سخت حکم اس پہ ہے. کم از کم اتنا حکم ضرور ہے کہ حرام ہے. لہذا جنات سے اس طرح کے معاملات کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے. اور جہاں حاضریوں کا اس طرح جنات کی حاضری آ جاتی ہے جس کو عرف عام میں بزرگوں کی سواری کہا جا رہا ہے، تو ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ یہ بزرگوں کی سواری نہیں ہوتی، یہ شریر جنات کی سواریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے معلومات کرنا یہ مستقبل کے حوالے سے یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. جب علم ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ذہن بنائیں کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا، یا جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اگر واقعی کوئی جن کوئی بات کہے تو اس پر ہم
اعتقاد ہی نہیں رکھ سکتے. عقل سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دراصل اس میں مزید اس میں اور روشن ڈالوں گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش سے قبل جنات یہ آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے. وہ ملائکہ جو آپس میں گفتگو کرتے تھے ملائکہ اعلیٰ، تو جو ملائکہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ آئندہ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ، تو فرشتے جو ایک دوسرے کو خبریں دے رہے ہوتے تھے مستقبل کی، تو یہ جنات چوری چھپے جا کے سننے کی کوشش کیا کرتے تھے. سننے کی کوشش کی. تو اس پر یہ آسمانوں تک چلے آتے تھے. تو اب یہ ان کے اوپر شہاب ثاقب، شہاب جس کا قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا شیاطین کے پہنچنے سے، اور اب جو بھی چوری چھپے سننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب یعنی فرشتے ایک آگ کا انگارہ اس پہ مارتے ہیں جس سے وہ جل جاتا ہے. صحیح. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش سے قبل یہ آسمانوں پہ جایا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو 3 آسمانوں پر ان پہ پابندی لگ گئی، یعنی 4 آسمانوں تک ان کی رسائی ہوتی تھی، تو 3 پر ان پہ پابندی لگ گئی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیاطین کا آسمان پر جانا کلیتاً بند کر دیا گیا. اب کوئی بھی جن کسی بھی طرح آسمان پر نہیں جا سکتا. جب آسمان پہ نہیں جا سکتا تو آسمانی فرشتوں کی باتیں بھی وہ نہیں سن سکتا. تو ہمارا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا جی کہ ان سے جو ہے مستقبل کی خبریں جو معلوم کرنا ویسے ہی فضول ہو گیا. جی. اب مزید اس میں یہ ہے ایک بہت ہی پیاری حکایت حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ واقعہ مذکور ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہی ہے اس واقعے کا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اس مقام پر جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک خیمہ لگایا تھا، اس مقام پر آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا ارادہ فرمایا. ابھی تعمیر کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ صلاۃ والسلام کا وصال ہوا. تو حضرت داؤد علیہ صلاۃ والسلام نے بوقت وصال اپنے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کو بیت المقدس کی تعمیر کی وصیت فرمائی کہ اس کی تکمیل آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے چرند پرند درند ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی تھیں. تو اسی طرح جنات کو بھی ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا، اور جنات بھی آپ کے فرمان کے تابع رہا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے جنات کی تعداد بیت المقدس کی تعمیر کی طرف مصروف عمل کر دی، اور جنات رات دن وہ کام کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور اس وقت آپ کے وصال کا وقت بھی قریب آ چکا تھا. ابھی تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. 1 سال کا سمجھیں وہ بیت المقدس کا پروجیکٹ باقی تھا، تعمیری کام مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محراب جہاں پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے اس مقام پر آئے، اور اپنا جو عصا تھا اس عصا سے سہارا لگا کے آپ کھڑے ہو گئے. اور جنات چونکہ سرکش مخلوق ہے، یہ جس طرح ہمارے یہاں پہ جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے نا، سیٹ سر پہ کھڑا ہو، ٹھیکیدار کھڑا ہو تو کام کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ آگے پیچھے آرام بھی کرتے ہیں. اب ہر فیلڈ میں یہی حال ہے. تو جب تک کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر جی. تو اب اسی طرح وہ جب دیکھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو کام میں لگے میں. اب ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ رات میں تو آرام ہوتا تھا، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے میں. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ حضرت چھٹی، کھڑے میں وہ، اور ان سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں اور سستی کرنے کی بھی کوئی سوچ نہیں. وہ لگے میں دن رات ایک کر کے نا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ جب میرا وصال ہو تو میرے وصال کی اطلاع جنات کو نہ ہو. صحیح. اس میں آپ کی حکمت کیا تھی اس دعا میں؟ ایک تو یہ کہ بیت المقدس یا جو بھی آپ تعمیر فرمانا چاہ رہے تھے اس کا کام کمپلیٹ ہو، 1 سال کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ جنات کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں،
اور یہ لوگوں میں بھی مشہور تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی نفی ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، یہ دعویٰ باطل ہو جائے، ورنہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا وصال ان پہ ظاہر نہ ہو. اب اس کی کیا صورت بنی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عصا مبارک پکڑے کھڑے ہیں اور آپ کی روح ملک الموت قبض کر چکے ہیں، لیکن آپ بعین ہی اسی انداز میں کھڑے ہیں جس طرح زندگی میں کھڑے تھے. ماشاءاللہ. پورا سال گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات کو یہ شائبہ بھی نہیں گزرا کہ اتنے عرصے تک ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا دورانیہ کبھی کبھی کئی ماہ تک ہوتا تھا، کئی ماہ تک نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو جب یعنی اتنی طویل ان کی عبادت ہوتی تھی، تو اب ان کو یہ بھی شائبہ نہیں گزرا کہ یہ انتقال تو نہیں ہو گیا. یعنی بظاہر جو ناممکن چیز تھی وہ ان کے لیے ممکن نظر آ رہی تھی. ممکن تھی، کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام طویل عرصے تک نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی توجہ اس طرف بھی نہ رہی. اب جب سال پورا ہو گیا، حکم ربی سے دیمک نے اس لکڑی عصا کو کھانا شروع کیا، اور دیمک کے کھانے کی بنا پر لکڑی کچھ گل گئی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا وجود مسعود پھر زمین کی طرف آیا. صحیح. جیسے ہی آپ زمین کی طرف تشریف لائے تو اب جنات پہ واضح ہو گیا کہ یہ تو انتقال فرما چکے تھے، وصال ان کا ہو گیا. تو قرآن پاک نے اس مقام کو 22ویں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. یعنی پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے. یعنی ایک سال محنت کی انہوں نے تگ و دو کی، ایک سال رات دن ایک کر کے جو محنت کرنے کی مشقت اٹھا رہے نا، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اگر ان کو یہ بات پتہ چل جاتی تو یہ اتنی مشقت نہ اٹھاتے سال بھر تک. صحیح. تو یہ قرآن پاک میں واضح فرما دے تبینت الجن، تو یہ جنات کا یہ راز فاش ہو گیا، یہ بات کھل کے آیا ہو گئی کہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو یہ اس مشقت میں نہ پڑتے. اس سے واضح ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات کو واضح کیا. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں تو اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یا یہ کام کروں یا نہ کروں، تو جنات کو تو علم غیب ہے نہیں. عقیدے کی بات آپ نے سنی، اور فضول ہے ان سے پوچھنا یا ایسے لوگوں کے پاس جانا جو کہتے ہیں کہ ہم جن سے پوچھ کر بتاتے ہیں. تو شریعت نے جو ایک مشروع جو طریقہ ہمیں دیا ہے تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر مستقبل میں آپ کوئی جائز کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اشارہ مل جائے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی رحمت ہے کہ ہمیں استخارے کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. حدیث پاک کے اندر استخارے کا طریقہ بیان ہے، نماز کے احکام میں بھی آپ کو مل جائے گا. اس طریقے سے آپ استخارہ کر لیجئے، اور ہمارا شعبہ بھی ہے، اگر آپ یہاں سے کروانا چاہیں تو وہاں سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں. تو جو چیز ہے، جو وجہ ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یا جنات کے بارے میں اس مسکنسیپشن کی، تو اس کی کوئی حاجت نہیں رہے گی. جو جائز طریقہ ہے، اور اس کی بھی پھر وضاحتیں ہیں کہ استخارے سے جو ہے وہ ہمیں علم غیب حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارتاً اس کام کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. تو استخارے کی طرف جائیں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا نہ کوئی فائدہ اور نہ ہی اس کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے. حضور جی کچھ وضاحت. گزشتہ کبھی کہا تھا نا کہ گزشتہ یہ ہوا مستقبل کے حوالے سے، تو یہ مستقبل کے بارے میں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. جی ٹھیک ہے، گزشتہ واقعات کے بارے میں بھی ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ بسا اوقات ایسے حاضریاں جو آ چکی ہوتی ہیں، وہ اپنی اٹکل سے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی 10 باتیں کرے گا، ان میں سے 5 ٹھکانے پہ لگ بھی سکتی ہیں. صحیح. اب مثلا اس طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ تم 15 سال قبل قبرستان میں گئے تھے، وہاں تم گر گئے تھے. کبھی نہ کبھی انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے. 15 سال پہلے کی بات کس کو یاد رہی. اسی طرح تمہیں بچپن میں سر پہ چوٹ آئی تھی. اب کون سا بچہ ایسا ہے جو سر پہ اس کے چوٹ نہیں آتی.
صحیح. ایک چھوڑ دوسرے بچے کے تو سر میں چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, بالکل ٹانکے آئے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو کچھ. تو اس طرح بہت آپ کو 10 سال پہلے سخت بیمار ہو گئے تھے, اب ہو سکتا ہے یاد کرو ضرور کچھ ہوا تھا, کچھ ہوا تھا, شدید بیمار ہو گئے تھے. اب وہ بیماری نہیں ہوتا بیمار. اسی طرح تم پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ تمہارا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا, تو یہ بھی ایک زندگی کے معاملات میں سے ہے. کام کبھی ٹھپ ہو جاتا ہے, کبھی اپ ہو جاتا ہے. تو اب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ غیب نہیں ہے. صحیح. ہوتا کیا ہے, اندھیرے میں تیر ہے, یہ اندھیرے میں تیر ہے. اور دوسرا یہ کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, ٹھیک ہے, جو اسے اچھائی کی تعلیم دیتا ہے, اور ایک جن مقرر فرمایا ہے, وہ برائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے. اس کو حمزات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس جن کو جو انسان کے ساتھ مقرر ہے اس کو حمزات کہا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ موکل یعنی عامل نے کسی جن کو حاضر کر لیا, قابو کر لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ آدمی جو اس عامل کے پاس گیا ہے, اس عامل کا قابو کیا ہوا جن اس کے ہمزاد جن سے پوچھتا ہے, ہاں یہ اس نے کل کیا کھایا تھا, یہ کہاں سے آیا ہے, اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس طرح کے معاملات. صحیح. وہ تو ہے ساتھ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی جیب میں 5 روپے پڑے ہیں, یہ ابھی دال سبزی کھا کے آیا ہے, یہ فلاں گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے, آج اس کی بکری بہت ہوئی ہے. اب کیا ہوا, اس عامل کے موکل جن نے حمزات سے رابطہ کیا. اب ہمیں بھی نہیں پتہ, چونکہ جنات ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی, ان کی آواز ہم نے سنی نہیں. تو اب اس بنا پہ ان دونوں میں کیا کانٹیکٹ ہوا وہ اس آدمی کو نہیں پتہ. اس کے حمزات نے اس موکل جن کو بتایا, موکل جن نے اس عامل کے ذہن میں انڈیل دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو یہ موکلات حمزات کے ذریعے موکل جن کو اور اس کے ذریعے عامل کو پتہ چل جانا, ویسے کیسا یہ غیب نہیں ہے ان کا. جی, اس کو غیب نہیں کہا جائے گا. لیکن عوام چونکہ ان کو غیب کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل نہیں پتہ, تو وہ سمجھتے ہیں واہ یا کیسی چھپی ہوئی بات بتائی. اور ایک دفعہ اگر بتا دے, واقعی حضوری بات تو ہے, اگر کسی کو بتا دے کہ آپ نے کل یہ کھایا تھا اور اس کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے, یا جیب میں کتنے پیسے ہیں, یا کس گاڑی پر آئے ہو, تو وہ اگر صحیح علم رکھنے والا نہیں ہوگا تو اس کا پھنسنا تو یوں سمجھے کہ بہت چانسز. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگروں کے بارے میں بھی فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 223 پر یہی بات جو میں نے آپ کو خلاصتاً بیان کی ہے نا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگروں کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس طرح وہ ایسی چیزیں جان لیتے ہیں کہ جو عوام کے لیے تعجب اور حیرت والی بات ہوتی ہے. ان کو کیسے پتہ چل گیا, تو پتہ چلنے کی یہ وجہ ہوتی ہے حمزات جن کے ذریعے سے موکل جن کو اور موکل جن کے ذریعے سے اس عامل یا جادوگر کو پتہ چلتا ہے. لیکن یہ غیب یہ بھی نہیں ہے, غیب نہیں ہے, غیب نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے یوں سمجھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں نے یہ کھایا ہے, آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں. صحیح. اب وہ آدمی پھر مجھے کہے کہ آپ نے آج یہ کھایا تھا, تو یہ غیب نہیں ہے اس کے لیے. صحیح. نارمل خبر ہے, چل سکتی ہے. بھائی یوں سمجھیں کہ آپ کے ذریعے سے ایک حصی طور پہ پتہ چل رہا تھا, اور موکل جن کے ذریعے غیر حصی طور پہ پتہ چلا, تو یہ غیب, اس کا تعلق غیب سے نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. حضور آپ نے کہا کہ یہ نر بھی ہوتے ہیں, مادہ بھی ہوتے ہیں, اور بڑے زمانے سے ہیں, بلکہ انسان سے بھی پہلے تخلیق ہے. تو کیا ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, اور ان کا نسل بڑھنے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ان کے ہاں بھی شادیاں ہیں, ان کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ ہے. اب یہ تفصیلات تو نہیں پتہ کہ شادیاں ان کی کس طرح اور کہاں ہوتی ہیں, لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی اولادیں ہیں, ان کی اولادیں ہوتی ہیں, اور ان کی باقاعدہ نر و مادہ یہ سب سلسلہ ہے. ان کو بھی موت آتی ہے. جیسے ہم نے واقعہ سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سانپ کو دفنایا تھا, ایک سانپ ہی تھا, وہ جن تھا, تو ان کا انتقال بھی ہوتا ہے, مرتے بھی ہیں, اور نئے نئے پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک بات مزید عرض کرتا چلوں کہ جنات چونکہ یہ انسان سے جدا ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح انسان کا کسی اور مخلوق حیوانات سے نکاح نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے جنات اور انسان کے مابین بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ایک کال ہے, اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں اس کی طرف بڑھیں گے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت حسین اختاری عرض کر رہا ہوں، قادر الرحمٰ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے کہ جن ہمارے قبضے میں آ جائیں، جنات سے ہماری دوستی ہو جائے، اور وہ ایسا کرنے کے لیے کئی عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وظیفے بھی پوچھتے ہیں، تو کیا جنات قبضے میں آ جاتے ہیں اور دوست بھی بن جاتے ہیں؟ اس کی طرح وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے بھائی۔ آپ میں سے بھی کسی کی خواہش ہے، دل چاہتا ہے جن قبضے میں آ جائے، یہ کروں گا وہ کروں گا؟ بہرحال دل تو چاہتا ہے بہتوں کا، سنا بھی ہے اس طرح سے، اور جیسے ہمارے سائل محترم نے کہا، تو دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دل چاہنا اور اس کی خواہش اور تمنا اور کوشش کرنا کیسا، اور دوسرا کیا واقعی یہ پاسبل بھی ہے کہ جن کو کوئی انسان قبضے میں کر لے؟ دیکھیں، اس میں جنات کو اپنے ماتحت کرنے کی خواہش اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کام ہو جائیں گے حضور، اس کا امام وہ اہل حل سنت چلانے اعلیٰ کے لیے حضرت خود ہی کام نکل جائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے سوال کے جواب میں کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اس کا سب سے پہلا نقصان بنیادی یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب کوئی بگاڑ کے تو دکھائے اس آدمی کا، عامل کا، کوئی اس عامل کو گالی تو بک کے دکھا دے، ڈرتا ہے ہر شخص کیا یہ کچھ کروا نہ دے، صحیح۔ یہ جنات کی پوری فوج نہ بھیج دے میرے گھر پہ، میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے۔ تو ایک آدمی، ایک عامل کے بھائی ایک نہیں کئی جنات اس نے اپنے علم کے زور پہ اپنے وظیفے یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ماتحت کر لیتے ہیں۔ جس طرح جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، قابو میں کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض عاملین جنات کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں، یعنی اور ممکن ہے اور ان سے مختلف قسم کے کام لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی باتیں بھی سنی ہوں گی کہ بس یوں ہوا میں ہاتھ آیا، گلاب کا پھول ہاتھ میں ہے، جی۔ اسی طرح ہوا میں ہاتھ گھمایا تو کیلا، سیب، مختلف قسم کی چیزیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو دراصل یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ملفوظات وغیرہ فتاوی رضوی میں بیان فرمایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ اصل میں جنات کوئی سیب پیدا کر کے نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی باغ الگ سے نہیں لگایا ہوا جنات نے، انہوں نے کوئی حلوائی کی دکان ہی نہیں کھولی۔ ہوتا یہ ہے کسی حلوائی کی دکان سے وہ سموسہ غائب ہو گیا، وہ کیا جن کا کام تھا، کسی ٹھیلے سے سیب غائب ہو گیا، وہ جن کا کام تھا۔ تو یہ جنات کوئی ان کی ملک میں کوئی باغات نہیں ہیں، کوئی انہوں نے دکانیں نہیں کھولی ہوئی، کوئی پیسے ان کی جیب، ضرورت ہی نہیں اتنی ساری دکانیں جہاں سے چاہ لے لیا۔ ہاں، تو ہوتا یہی ہے کہ یہ چوریاں کرتے ہیں جنات، پیسے چرا لیتے ہیں جنات، اشیاء چرا لیتے ہیں۔ اب وہ عامل کیا کرتا ہے، عامل نے لوگوں کو بنانا ہے بیوقوف، جنات کا سہارا لیتا ہے، اور جنات کے لیے اشیاء کو خرد برد کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو عامل نے یوں ہاتھ گھمایا تو 1000 کا نوٹ آ گیا۔ اب یہ 1000 کا نوٹ یہ عامل کی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ شریر جن نے، موکل جن نے کسی کی جیب سے، کسی کی الماری سے، کسی کی پرس سے چرایا ہے، تو یہ مال لینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ جو چیزیں وہ کھانے پینے کو دیتے ہیں وہ سب چوری کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات گھر میں سے چیز غائب ہو جاتی ہے، بلکہ واقعی ایک بڑے اسلام میں اپنے مبلغ ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہے، گھر کی الماری میں سے لاک کے اندر رکھی ہوئی چیز جو ہے، رقم جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ورنہ بعض اوقات گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب چیز گھر کے اندر سے غائب ہو گئی تو چونکہ یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، تو پھر اب ظاہر ہے کہ 3 لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ یہی سوچیں گے کہ ہم تینوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے، کوئی آیا بھی نہیں باہر سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ جنات چوریاں بھی کرتے ہیں، اور عاملین جو ہے وہ اس طرح کے شعبے بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی گھر کے اندر آپ کے ایسا معاملہ ہو جائے، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، تو شریعت نے بدگمانی کی اجازت دی ہی نہیں ہے، اور اس معاملے پر جھگڑا کرنا، آپ نے ابھی سنا کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ جو درست ہیں وہ اچھے بھی استعمال کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ لیکن اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو جائے تو جب تک کوئی واضح کرینہ نہ ہو،
ایک شخص کی عادت ہو، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی ایسا واضح قرینہ کہ جس کو شریعت بھی قبول کرے، اس وقت تک کسی کے بارے میں نہ گمان کریں اور نہ ہی اپنے گھروں کو برباد کریں۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں میں، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں سے میاں پیسے لے کر آیا، رکھے، غائب ہو گئے، اب وہ بیوی پر شک کر رہے کہ تو نے چھپائے ہوں گے، جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ کانسیپٹ اگر ذہن کے اندر ہوگا کہ اٹ از پاسبل کہ جو جن ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی شرارت ہو، تو اس وجہ سے آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اور آپس کے اندر اس طرح کے معاملات کرنا نہیں چاہیے۔ اور جنات جو ہے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو جہاں برے ہوتے ہیں وہاں پر اچھے بھی ہوتے ہیں حضور۔ اس طرح یعنی قابو میں جنات کرنے کی خواہش یہ اچھی نہیں ہے۔ تکبر آپ نے کہا کہ آ جاتا ہے، سب سے بڑی اس کی خرابی ہے کہ ایسا آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہمارا پچھلا بھی ایک سائل محترم کا رہ گیا ہے، علی اصغر بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جس طرح انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا نظام مقرر فرمایا، وہ دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی ہدایت کا پیغام دیا، تو کیا جنات کے اندر بھی کوئی ایسا سلسلہ رہا ہے یا ان کی ہدایت کے لیے کیا صورت ہوتی تھی؟ جی، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی، ان کو پیدا فرمایا، تو آسمانوں کو فرشتوں کے لیے مقرر کر دیا اور جنات کو زمین کی طرف دے دیے، یہ یہاں پہ رہنے لگے۔ اب جنات میں سرکش زیادہ ہیں، ان میں کفار کی تعداد زیادہ ہے، گناہ گار زیادہ ہیں ان میں انسانوں کی بنسبت۔ تو جب انہوں نے نظام خراب کرنے لگے، فساد کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے ذریعے سے، جو ان میں ایسا طبقہ ہوتا تھا فسادی جنات کا، تو ملائکہ کے ذریعے سے وہ فسادی جناتوں کو ہلاک کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو جنات ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ہم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن چونکہ ان کی اس میں فطرت میں ایک طرح سے شرارت زیادہ ہے، جنات کی ایک میجورٹی شریر ہے، تو اس بنا پہ پھر دوبارہ وہ اس کام میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو یوں شریر جنات جو ہوتے تھے ان کی ہلاکت کے لیے، ان کا فساد مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں ہے کہ ملائکہ کی ایک فوج کے ساتھ ابلیس کو بھی سپہ سالار بنا کے وہ ایسے شریر جنات کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ابلیس نے فرشتوں کی مدد سے ایسے سرکش جنات کا خاتمہ بھی کیا تھا۔ ٹھیک، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابلیس سرکش نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے۔ ٹھیک، تو ماشاءاللہ یہ بھی سنا، اور پھر انبیاء کرام کے بارگاہ میں حاضروں کے واقعات بھی ہیں۔ جنات میں نبی اور رسول نہیں آئے۔ ٹھیک، نبی اور رسول یہ صرف بشر، انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے افراد پیدا فرمائے ہیں، جنات میں ایسا منصب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک بنیادی سوالات جنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو بخوبی یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو جو یہاں پر بیان کیا گیا اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا ہے، اپنا ذہن رکھنا ہے، کیونکہ یہ عقائد میں سے ہے۔ ایک مسلمان کو اس حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے، اور چونکہ بہت عرصے سے یعنی چند ماہ سے ہمارا یہ سلسلہ عقائد کے ٹاپکس پر ہی ہے، ہم بالترتیب چلے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ہم آگے بھی لے کر جائیں گے۔ مزید بھی عقائد کے حوالے سے ہمارے بہت سارے خوبصورت ٹاپکس ہیں، لیکن چونکہ اب بڑی رات کی آمد ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی یاد آنے والی ہے، تو جو ہمارا اگلا سلسلہ ہوگا وہ واقعہ معراج سے متعلق ہوگا کہ معراج شریف سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، عاشق رسول کو کیا اس کے بارے میں ذہن رکھنا چاہیے، اور جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر کس طرح سے جو مختلف واقعات رونما ہوئے تھے، سرکار کا جانا، واپس آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا، وہاں پر جو گفتگو ہوئی، اور بہت سارے اس کے جو پہلو ہیں۔ چونکہ دیکھیے معاشرے کے اندر تقریباً ہر دوسری چیز کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں مان لیتے ہیں جو نہیں ماننی، اور بعض جو ماننے والی چیزیں اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم نور ہے، علم کلیریفائی کرتا ہے۔ اگلا سلسلہ بھی ضرور دیکھیے گا، واقعہ معراج سے متعلق
عقائد کیا ہونے چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے ناظرین حاضرین کے دلوں میں ذہنوں کے اندر کوئی اس طرح سے وسوسے یا غلط باتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے، علم کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا جذبہ، موقع بھی ملے گا، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ضرور آپ سعی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔